بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ ایک سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے القارعہ، سورۃ القارعہ۔ مکۃ المکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ قارعہ جس کے معنی آتے کھڑ کھڑا دینے والی، دل کے اندر گھبراہٹ اور فضا پیدا کرنے والی، اور کان کے اندر زبردست آواز کے ذریعے سے انسان کو کھڑکھڑا دینے والی چیز کو القارعہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ القارعہ یہ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر دو مضمون خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مضمون قیامت ہے، اور جس وقت یہ قیامت واقع ہوگی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور دوسرا مضمون ہے روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نامہ اعمال کو تولیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ دو مضمون اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ قیامت کے وقوع کا منظر کیسے ہوگا، اور بندوں کے نام اعمال کے تولنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اوپر والی صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط یہ ہے کہ اوپر والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رچی بسی ہوئی 3 خرابیوں کو بیان کیا تھا۔ پہلی خرابی انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، گویا انسان کے فطرت کے اندر ناشکری بھری ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ کیا گیا، یہ بری چیز ہے، آدمی کو ناشکری چھوڑ کر شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ ناشکری کی برائی کو بیان کیا تھا۔ دوسری چیز، انسان مال اور دولت کا بڑا حریص اور لالچی ہے، اس کو بیان فرمایا تھا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اور تیسری چیز جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی غفلت اپنے منعم حقیقی اور مالک حقیقی سے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے منعم حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے مالک حقیقی ہے۔ اس مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی سے ہماری غفلت کتنی ہے، ہم دیکھیے کہ کتنی غفلت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض وقت مکمل دن گزر جاتا ہے لیکن اللہ کی
याद, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का तसव्वुर हमें नहीं आता है। तो वो अल्लाह के जिसने हमें पैदा किया, किस्म हाँ किस्म की नेमतें हमें अता फरमाई। आँख कितनी बड़ी नेमत है, अगर हम देखने से आजिज हो जाए, हमारी बीनाई ख़त्म हो जाए, तब हमें इस अल्लाह की नेमत का एहसास होगा। दिमाग अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दिया है, ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ताला थोड़ा सा दिमाग का एक हिस्सा ढीला कर दे तो हम लोगों को पत्थर मारने लगे, लोग हमें पागल कहने लगे, उस वक्त दिमाग क्या चीज़ है इसका एहसास होगा। ये कान जिससे हम सुनते हैं और बातों को समझते हैं, अगर थोड़ा सा उसका पर्दा फट जाए तो हमारा समाअत की जो कैफियत है, सुनने की जो कैफियत है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। अब हमको उस वक्त इस अल्लाह के नेमत का एहसास होगा। तो ऐसे इस जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हजार हाँ नेमतें हमें दी है, उसका एहसास नहीं होता है। कोई एक नेमत खो जाए और डॉक्टर के पास जाकर उसको दुरुस्त करने के लिए जब पैसे लगते हैं, तब हमें एहसास होना चाहिए कि एक नेमत की कितनी अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक कदर है। थोड़ा सा दिल खराब हो जाए, एंजियोग्राफी करने और फला चीज़ करने के लिए कितने पैसे डालना पड़ते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो हम पर नेमतें अता फरमाई, तो वो मुनइम हकीकी अल्लाह है, मालिक हकीकी अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है। अब हम इस मालिक को कितना याद करते, कितनी ध्यान उस मालिक का ध्यान करते हैं दिन में, तो इससे हमारी गफलत कितनी है उसको बयान किया था पहली वाली सूरत के अंदर। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला रोज़े महशर में होने वाली जो हौलनाकिया है, उस वक्त जो इंसान के दिल पर जो घबराहट होगी, इसलिए कि जब इंसान के दिल पर घबराहट आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उसको अपनी हकीकत अपने ऊपर खुल जाती है। और जब हकीकत खुलती है तो वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू होता है। उस वक्त वो समझता है कि मैं बेबस हुआ, अब मैं बच सकता हूँ और मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उस वक्त वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आगे वाली सूरतों के अंदर क़यामत और रोज़े महशर के हौलनाकियों को बयान किया है, ताकि ये इंसान जिसने नाशुक्री की अल्लाह तबारक व ताला की, इन हौलनाकियों के तसव्वुर से अल्लाह तबारक व ताला के शुक्र गुजारी के तरफ अपने कदम को बढ़ाए। और इस क़यामत के हौलनाकियों, रोज़े महशर के हौलनाकियों के ज़रिए से वो जो दुनिया के लालच, दुनिया के हिर्स के अंदर लगा हुआ है, तो उसकी वो हिर्स ख़त्म हो जाए, उसकी वो लालच ख़त्म हो जाए, और इन हौलनाकियों का तसव्वुर अपने अंदर लेकर आखिरत के फिक्र के अंदर लग जाए। और इंसान के तबीयत के अंदर जो गफलत है अपने अल्लाह से, तो इन हौलनाकियों और इन मसाइब और आलाम को जो क़यामत के दिन और रोज़े महशर के दिन इंसान के ऊपर आने वाले हैं, इसका तसव्वुर कर कर, इसको पढ़ कर अपनी इस गफलत को ख़त्म कर कर अपने मुनइम हकीकी के जानिब मुतवज्जे हो जाए। फिर नमाज़ों का एहतमाम करने लगे, रोज़ों का एहतमाम करने लगे, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करने लगे, हुकूक की अदायगी का एहतमाम करने लगे, हर एक के हक़ अदा करने में पहल करने लगे। इस तरह से वो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से जो गफलत बरत रहा है, उस गफलत को ख़त्म कर कर अल्लाह से एक ख़ास ताल्लुक़ जोड़ने के तरफ अपने आप को तैयार करे। अल्लाह तबारक व ताला ने पहली वाली सूरत के बाद फ़ौरन इस सूरत को बयान कर कर पहले जो खराबियाँ है, उन खराबियों से इंसान को बाज रखने के लिए क़यामत के मंज़र के हौलनाकियों, क़यामत के दिन जो हौलनाकिया होगी उसके मंजर को बयान किया, और रोज़े महशर में जो हौलनाकिया होगी उसके मंजर को बयान किया, ताकि ये तीन खराबियों से अपने आप को इंसान दूर कर सके।
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. القاریہ اس کے معنی ہے کھڑکھڑا دینے والی. القاریہ کا معنی ہے کھڑکھڑا دینے والی. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع سے یہ بات بیان کی ہے کہ القاریہ قیامت ہی کا نام ہے. جیسے قیامت کے نام دیگر اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہے الصاخہ، الحاقہ، الغاشیہ، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے نام بیان کیے ہیں، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القاریہ ہے. ہم جس طرح قیامت بولتے ہیں اس کا دوسرا نام جو ہے القاریہ ہے. اور اگر اس کا معنی کیا جائے تو القاریہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑا دینے والی. اب کھڑکھڑا دینے والی کا معنی کیا ہوگا کہ انسان کا دل گھبراہٹ اور فزاعت سے بھر جائے اور کان کے اندر صوت شدید، بلند آواز، سخت آواز آئے. اس گھبراہٹ اور کان کے سخت آواز کے سبب بندے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو کھڑکھڑا دینے والی سے تعبیر کیا ہے. اللہ فرماتے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی. وما ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ یعنی خود سوال کر رہے ملقاریہ کیا ہے؟ قاریہ یعنی قیامت کیا ہے یا کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ اللہ خود پہ فرما رہے القاریہ یعنی قیامت. ملقاریہ کیا ہے قیامت؟ جانتے بھی ہو قیامت کے ہولناکیوں کو ذرا کچھ تصور میں بھی لاتے ہو. خود فرما رہے ملقاریہ کیا ہے قیامت، یا پھر کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی وہ آواز جو ایک دن اس زمین کے اوپر آنے والی ہے اور اس سے بھی تمہیں نبرد آزما ہونا ہے، اس سے بھی تمہیں سابقہ پڑھنا ہے. وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جانتے بھی ہو کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، یا جانتے بھی ہو کیا ہے وہ قیامت یعنی القاریہ کیا ہے. یعنی اس مقام پر وما ادراک ملقاریہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہونے والی خوفناک، ہولناک جو کیفیت ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی، اس کو واضح کرنے کے لیے سوال کر رہے کہ وما ادراک ملقاریہ، کیا تم جانتے بھی ہو قیامت کی ہولناکیہ کتنی سخت اور خطرناک ہوگی؟ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ بندوں میں سے اس کیفیت کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا ہے. ہمیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ چلو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ کیا ہوگا اس دن منظر. بس دو چیزیں بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کی ہے کہ یہ عالم ہوگا. دنیا کے اندر طاقتور چیزوں میں زیادہ طاقتور انسان کو سمجھا جاتا ہے. ایک انسان ایسی مخلوق ہے جو طاقتور شمار کی جاتی ہے، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ پہاڑ ہے جس کو طاقتور شمار کیا جاتا ہے. زمین ہے، زمین حرکت کرتی ہے. اس حرکت کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ زمین اپنی حرکت کو بند کر دے. لہذا پہاڑوں نے اس زمین کو حرکت سے روک دیا ہے. گویا پہاڑ بہت طاقتور ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. ایسے ہی انسان کی طاقت بہت بڑی ہے، تمام مخلوق پر اس کو کنٹرول حاصل ہے. ہاتھی اتنا بڑا ہونے کے باوجود انسان نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. پہاڑ اتنا سخت ہونے کے باوجود اس کو کھرید کر اس کے نیچے سے راستے بنا ڈالے ہیں. گویا انسان کے اندر طاقت ہے اور اس کے عقل سلیم کے سبب وہ سب چیزوں کے اوپر حاوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہولناکی قیامت کے کھڑکھڑا دینے والی
یہ چیز جب ظاہر ہو جائے گی اس وقت سے انسان کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہاں دو لفظ ہے. الفراش یہ فراشتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں پتنگے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت آپ موم بتی جلاتے ہیں اور موم بتی جلانے کے بعد اندھیرے میں کچھ کیڑے اس موم بتی کے اوپر آ کر گرتے ہیں، اس کو پتنگے کہا جاتا ہے. اور وہ کچھ دیر اگر آپ نے جلائی رکھی تو اتنے زیادہ کثرت سے جمع ہو جاتے ہیں. نمبر 2، اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کے اوپر گر جائے تو چپک کر مر جاتے ہیں. تو کثیر تعداد کے اندر ہوتے ہیں، بہت جلد بہت سارے جمع ہوتے ہیں اور بہت کمزور ہوتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں، ان کو قرار نہیں ہوتا ہے. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی موم بتی کے اس جانب سے آتے ہیں، کبھی موم بتی کے اس جانب سے آتے ہیں. بس وہ حیران و ششدر اس آگ کے اردا گرد گھومتے رہتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے پتنگے. آگے المبثوث جس کے معنی آتے ہیں منتشر، متفرق، پھیلے ہوئے منتشر، اس کو کہتے ہیں مبثوث. بث یبث سے یہ اس میں مفعول ہے جس کے معنی آتے پھیلے ہوئے منتشر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی کانت القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قیامت اس دن، یعنی قیامت کے دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح لوگ ہوں گے. کیا مطلب؟ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح 3 چیزوں میں تشبیہ دی گئی ہے. جیسے چراغ جلانے کے بعد پتنگے بڑے کثرت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، ایسے اس دن یہ سارے لوگ، پورے کے پورے لوگ قیامت کے اس ہولناکی کے سبب سے پریشان ہوں گے. اور کثرت یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے، جس کے اوپر آخری فرد جس پر قیامت قائم ہوگی، وہاں تک یہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے. پتنگوں کی طرح کثیر ہوں گے، کمزور ہوں گے اس قیامت کے ہولناکی کے مقابلے میں، اور سب اس کے ہولناکیوں کے سبب سے ان پتنگوں کی طرح حیران و ششدر ایک دوسرے کی طرف پھرتے رہیں گے، پریشان رہیں گے. اب یہ طاقتور جو مخلوق ہے اس کا یہ عالم ہوگا کہ یہ ان پتنگوں کی طرح ہوں گے. ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ منتشر پتنگوں کی طرح. اس قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن، جس دن قیامت طاری ہوگی، قیامت قائم ہوگی، لوگ بکھرے منتشر پتنگوں کی طرح ہوں گے. اب لوگوں کا عالم یہ ہوگا. دیکھو یہ اتنی مضبوط مخلوق ہونے کے باوجود اس کا عالم اس وقت حواس باختہ، حیران و ششدر، ادھر ادھر گھومنے والے، جیسے پریشانی کے عالم میں انسان ہوتا ہے ایسا حال ان کا ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. عہن کے معنی آتے ہیں رنگین روئی، رنگین اون. کپاس آپ نے دیکھی ہوں گی، رنگین کپاس، رنگین اون یا رنگین روئی، اس کو کہتے عہن. اور اس کے آگے ہے منفوش، اور منفوش کے معنی آتے دھنی ہوئی. جس وقت روئی کو آپ اس کا ایک ایک حصہ اس طرح سے الگ کر دیں تو الگ کرنے کے بعد اس کا ایک ایک ذرہ بالکل جدا ہو جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے. تھوڑے دیر تک آپ اسی طرح سے کرتے رہو، دھوتے رہو اس کو. جتنی آپ دھنی دو گے اس کو، اس کے دھنی کے سبب سے وہ اس کے ذرات جو ہے باہر نکلیں گے اور وہ ذرات ہوا کے اندر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ چونکہ رنگین ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اڑنا جو ہے صاف نظر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا یہ ہولناک منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ مضبوط پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کے طرح
آپ کو بکھرے ہوئے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ قیامت جب طاری ہوگی تو یہ مضبوط پہاڑ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور جس دن قیامت طاری ہوگی، قیامت نازل ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اس دن پہاڑ منفوش، منفوش کے معنی آتے دھنی ہوئی رنگین روئی کے طرح ہوں گے. اب اتنے بڑے پہاڑ، اس کا عالم کیا ہوگا؟ دھنی ہوئی. ہم جس روئی کو اس طرح سے ہاتھ سے ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اس کے ذرات کو، اور وہ جدا کرتے وقت کچھ ذرات آسمان کے ہوا کے اندر اڑتے ہیں، یہ پہاڑ بھی جو اتنے مضبوط ہے اس طرح سے وہ ہوا کے اندر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسا خطرناک عالم اور ہولناک ماحول قیامت کے موقع پر ہوگا. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہاڑوں کی مختلف رنگ کو بیان کیا ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، تو پہاڑوں کے مختلف رنگ بیان کیے ہیں. تو اسی مختلف رنگ والے پہاڑوں کو رنگین روئی جو دھنی گئی ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہلکے پن کو اور اس کے بے بس ہونے کو، اس روئی کے ذرات کو جس طرح سے تم بے بس دیکھ رہے ہو ہوا کے اندر اڑتے ہوئے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، قیامت کے طاری ہونے اور قائم ہونے کے اس موقع سے آپ ان پہاڑوں کو جو مضبوط سمجھ رہے ہو، نہ ہلنے والے نہ ٹلنے والے پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان روئیوں کی طرح وہ بکھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ قیامت کا منظر ہوگا. دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. اب آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ لوگوں کا کیا حال ہوگا. حدیثوں کے اندر، حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بڑے عجیب انداز سے کھینچا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کے اندر 17ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے. 17ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حج کی جو ہے پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، یہ زمین اور آسمان اور یہ سارے جتنے بھی جو ہے پہاڑ ہے، یہ قیامت کے وہ زلزلہ جو ہے اس کے سبب ان کا حال بے حال ہو جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عجیب، ایک عجیب چیز ہے. آدمی اس وقت بے بس ہو جائے گا، دیکھ نہیں سکے گا. ایسا اس وقت سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند بے نور ہوگا، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اسی طرح سے پہاڑ کا بھی عالم ہوگا. اس کی ہولناک آواز کا منظر ہوگا، یوم ترونہا، جس دن تو اس کو دیکھے گا کہ وہ قیامت طاری ہو رہی ہے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. قرآن نے قیامت کے اس ہولناکیوں کو الگ الگ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کی یہ جو قیامت طاری ہوگی اس وقت کی جو ہولناکیہ اور خطرناکیہ ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا ہے. اس کے اندازہ لگانے کے لیے اللہ نے ان دو آیتوں کے اندر اس کی منظر کشی کی ہے. اس کے علاوہ کئی سارے آیتوں کے اندر آدمی اگر اس کو پڑھے گا قیامت کا کچھ حال اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اپنی غفلت چھوڑ دے گا، وہ اللہ کی ناشکری چھوڑ دے گا، اور وہ مال کے پیچھے جو لگا ہوا ہے اس کی لالچ اور جو اس کی حرص ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. محشر کے دن وہاں بھی زبردست ہولناکیہ ہوگی، کیونکہ اس وقت آسمان سوانیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج کی تفیش کے سبب آدمی پریشان ہوگا. اس وقت کے کچھ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو تولیں گے، ہمارے نام اعمال کو تولیں گے. اس کی کیفیت کو آگے بیان کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ فرماتے ہیں
جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی اس کو پسندیدہ زندگی ملے گی، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، خاطر خواہ عیش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھیں گے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہونا چاہیے، مطلب نیکیوں کو تولا جائے گا، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، گن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نہیں دیں گے، تول کر ثواب دیں گے۔ اب تولیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وزن جس کا بھاری ہوگا، اب وزن کائے سے بھاری ہوگا؟ تو وزن بھاری ہوگا اخلاص سے۔ بندے کے عمل میں اگر اخلاص ہوگا، جو بھی کام کرے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کرے تو وہ عمل وزنی ہوگا۔ تیسرا احتساب، کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے متعلق یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے پر یہ وعدے بیان کیے ہیں اور مجھے یہ ملے گا، اور اگر نہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ سزائیں متعین کر رکھی ہے، لہذا میں اب یہ عمل کر رہا ہوں تو ضرور اس پر اللہ نے جو وعدے فرمائے اللہ مجھے دینے والے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نہیں ہے اور احتساب نہیں ہے، اس کے اعمال کے اندر وزن پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اخلاص سے کیا گیا ایک کھجور کے گٹلی کے بقدر جو صدقہ ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا وزن بڑا ہے، اللہ نے اس کی پرورش کی ہے اور اس کو بڑھایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح سے بندہ اپنے جانور کے بچے کو پرورش کر کر بڑا کرتا ہے، اخلاص سے کھجور کی گٹلی کو جو صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں اور قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ 7 سے 10 کلومیٹر کے قریب لمبا اور اونچا احد پہاڑ ہے، اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ تو مثال دی گئی ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ثواب اس کو عطا فرما سکتے ہیں وزن کے اندر۔ اب بتائیے کہ ایک کا ثواب یہ جو مل رہا ہے اس کے اخلاص کے سبب مل رہا ہے، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے لیکن ریاکاری کے طور پر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گٹلی کے برابر بھی ثواب نہیں عطا فرمائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جاؤ جس کے لیے تم نے خرچ کیا ہے اس سے اپنا ثواب لے لو۔ اب وہاں کہاں کسی سے ثواب لے سکتے ہیں؟ تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا اخلاص سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقوں کے مطابق اس کام کو کرنے سے، اپنا طریقہ نہیں چلے گا۔ اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر جو وعدے اللہ نے بیان کیے اس کے ملنے کا یقین کرتے ہوئے جب بندہ اس کام کو کرتا ہے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور ہم کو اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے۔ آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تعداد کو دیکھتے ہیں کہ کتنی رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے، کیفیت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اب معلوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 20 رکعت نماز پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے چاشت پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، میں نے اوابین پڑھی، میں نے تحیت الوضو پڑھی، اسی طرح سے میں نے صدقہ کیا، لوگوں کو اتنا مال خرچ کیا، اتنے لاکھ روپے خرچ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گن کر ثواب دینے ہی والے نہیں ہیں، تو کائے کو ہم گننے کے چکر میں پڑے؟ اللہ جو ثواب دینے والے ہیں تول کر دینے والے ہیں، اور تول میں ہلکا اور بھاری کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہم کو اپنے اعمال کو وزنی بنانے کے لیے، ہمیں اس بھاری بنانے کے لیے ہمیں جس چیز سے اعمال بھاری بنتے ہیں اس کو حاصل کرنے اور اس کو سیکھنے کی طرف توجہ دینا پڑنے والی، اور اس عمل میں بھاری پن آتا ہے اخلاص سے،
اتباع رسول سے یعنی سنت کا اہتمام کرنے سے اور احتساب سے. ہر کام کے اندر جب یہ تین چیزیں پائی جائے گی وہ کام وزنی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس شخص کا پلہ نیک اعمال کا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ راضیہ کے معنی آتے پسندیدہ، عیشہ کے معنی آتے زندگی، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کریں گے. اور جنت اس کے پسند کی چیز ہے کیونکہ وہاں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہے کہ بندہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہاں اس کو ملے گا. اس لیے پسندیدہ جو ہے وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال کا وزن ہوگا. اب دیکھیے اعمال کے اندر مختلف چیزیں، ہم زبان سے جو بات بولتے ہیں تو اب قرآن کریم پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اسی طرح سے ہم زبان کے ذریعے سے کسی کو دین کی دعوت دیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو یہ جو بول ہے یہ بول کو بھی اب تولا جائے گا، اس لیے کہ عمل ہے، زبان کا عمل ہے. ایسے ہی ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے بدن کا عمل ہے. ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا، بدنی عمل، مالی عمل ہوا ہمارا جو ہم بدن کے ذریعے سے کر رہے ہیں. حج کیا، نماز پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے وقت ہم نے جو ہے زبان کو ہلایا، تو گویا کچھ ایسے اعمال ہے جو بدن سے صادر ہوتے ہیں اور کچھ وہ اعمال ہے جو زبان سے صادر ہوتے ہیں. تو زبان سے جو چیز صادر ہوتی ہے اس کو اقوال کہا جاتا ہے، اور بدن کے ذریعے سے جو چیزیں صادر ہوتی ہے اس کو اعمال کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اقوال کو بھی تولیں گے اس لیے کہ وہ زبان کا عمل ہے، اور ہمارے دیگر بدن کے اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی تولیں گے. اب کوئی یہ نہیں سمجھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو کیسے تولیں گے، اس لیے کہ ہم جب زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ تو نظر آتا نہیں ہے، وہ تو آراز کی قسم سے ہے، کہا اور ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی کہے کہ بتاؤ کہا ہے سبحان اللہ، تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے. تو اب جو چیز آراز کے قبیل سے ہوتے اس کو آدمی وزن نہیں کر سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کا وزن کریں گے. آدمی کو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں شبہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں گے تو کچھ آراز ہوتے اس کو دنیا والوں نے بھی تولنے کے آلات پیدا کیے بنائے ہیں. جیسے بخار ہے، بدن سے الگ نہیں ہوتی ہے، آراز کے قبیل سے ہے، لیکن اس کو تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کتنی ہے. چنانچہ بغل کے اندر، منہ کے اندر یا انگلی کے اندر اس کو رکھ کر اس کو جو ہے ناپتے ہیں، 80% ہے، 100% ہے، اس طرح سے ناپ کر جو اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہوا ہے، اس ہوا کو بھی ناپا تولا جاتا ہے. ہوا آراز کے قبیل سے، دیکھ نہیں سکتے ہم اس کو، پکڑ نہیں سکتے ہیں، اس کے باوجود اس کو جو انسان ناپتا ہے، بتلاتے ہیں کہ ہوا کتنی ہے. دیکھا ٹائر کے اندر ہوا بننے کے بعد ایک کانٹا نکالا ہے، دبائے وہ بتاتا ہے کہ 20% ہے، 40% ہے. تو اب دنیا کا ایک آدمی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنے دماغ سے آراز کو تول سکتا ہے، تو اللہ کی ذات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے وہ نہیں تول سکتے ہیں. اس لیے وہ شک نہیں لانے کا دل میں. اب اللہ نے کہا ہے کہ ہم وزن کو تولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے. اب کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہر عمل کو ایک جسم دے دے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ آدمی جو مال کماتا ہے اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو قیامت کے دن اسی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف بنائیں گے اور اس کے گلے کے اندر اس کو ڈال دیں گے. اب وہ اس کو ڈھستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں لے، تو وہ اس کو سزا دی جائے گی اس طرح سے. اب وہ جو اس کا وہ زکوٰۃ نہ دینے کا عمل تھا اس عذاب کی کیفیت میں اس کے اوپر ہوگا. اور بعض نیک اعمال جب آدمی کو قبر میں سلایا جاتا ہے تو وہ ایک شکل اختیار کر کر آتے ہیں، جیسے نماز نور کا شکل اختیار کرتی ہے وغیرہ، وہ آ کر اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ آراز کو ناپے اور تولے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تول دیں گے. جب بندہ کر سکتا ہے تو اللہ تو بدرجہ اولا، اللہ تو خالق ہے، وہ تول لیں گے.
یا پھر اعمال کو کوئی جوہری شکل دیں گے اور اس کو پھر تولا جائے گا۔ اب کیا تولا جائے گا، اس کے متعلق بھی حدیث کے اندر مختلف باتیں آئی ہیں۔ یاد رکھیے، احادیث پر روشنی ڈالنے سے، احادیث کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے 2 مرتبہ وزن ہونے ہیں۔ بندے کے اعمال کو 2 مرتبہ تولا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پورے انسانوں کے عملوں کو تولا جائے گا، لیکن اس میں ایمان اور کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس کے پاس کفر ہوگا، اس کے پاس کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ ہو، اس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے کفر کے سبب سے۔ کفر ایسی نحوست ہے کہ اس کے سبب سے اس کا پلڑا ہلکا رہے گا۔ اور جو مومن ہوگا اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، لیکن اس کا جو ایمان ہے، اس ایمان کے سبب سے اس کا پلڑا بھاری ہوگا، چاہے اس کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اب مومنین کو کافرین سے الگ کرنے کے لیے ایک تول ہوگی، ترازو سے تولا جائے گا۔ اب جو مومن ہوں گے ان کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، چاہے ان کے پاس کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس ایمان کے سبب سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میرے امت میں سے ایک ایسے شخص کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کے نام اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، اور ہر دفتر تاحد نگاہ، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا ہوگا، اور اس کے نام اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ ایسے 99 دفتر ہوں گے، 1 2 3 نہیں، 99 دفتر ہوں گے، اور اس میں سب برائیاں لکھی ہوئی ہوگی، گناہ ہوں گے اس نے جو کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سامنے اس کے نام اعمال کے متعلق کہیں گے کہ دیکھو اپنے یہ نام اعمال۔ بندہ دیکھے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا، مطلب تو نے کوئی عمل نہیں کیا اور لکھ دیا، ایسا کوئی عمل ہے ذرا دیکھ اس میں۔ تو بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو میں نے نہیں کیا اور انہوں نے لکھ دیا ہے، ہر عمل اس میں جو لکھا ہوا ہے مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں۔ بعض وقت بندہ جو ہے برائی کرتا ہے تو مجبوری کے سبب سے بھی کرتا ہے، کچھ عذر ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور بعض وقت ایسا ہے کہ کوئی عذر نہیں لیکن لذت کی خاطر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تیرے پاس کچھ عذر ہے، یعنی کچھ بتا سکتا ہے کہ اس گناہ کو جو کیا ہے کسی عذر کے سبب سے کیا ہے۔ انصاف کیسے قائم کیا جاتا ہے دیکھیے، ہمارے جیسے ہوتا تو بس گناہ ہو گیا، اقرار کر لیا، فوراً اس کے اوپر سزا نافذ۔ اللہ ایسا نہیں کریں گے، پوچھیں گے ارے گناہ جو کیا ہے کسی مجبوری کے سبب کیا ہے کیا؟ وہ پوچھیں گے، وہ کہیں گا کہ باری سبحانہ و تعالیٰ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا ہوں میں، بلا عذر میں سے گناہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اب اس کو تولو۔ اس کے وہ 99 دفتر ایک پردے کے اندر رکھ دیے جائیں گے۔ اب وہ تو یہ سمجھے گا کہ ختم، اب میں تو برباد ہو گیا، مجھے تو اب جہنم بھی ملنے والے، بہت پریشان ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گی کہ اے بندے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ یہ پرچہ لے کر اپنے نام اعمال توڑو۔ کبھی کسی وقت اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا وہ موجود ہوگا، وہ پرچے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اس کو تلوا لو۔ اب یہ بندہ اس نام اعمال کو لے جائے، لا الہ الا اللہ کو جب لے جانے لگے کہیں اللہ اتنے لمبے چوڑے جو ہے گناہ کے دفتر، اس کے سامنے یہ کیا کام آئے گا؟ اللہ کہیں گے کہ جاؤ۔ پھر اس لا الہ الا اللہ والے پردے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ جس میں لا الہ الا اللہ ہے وہ جھک جائے گا، وزنی ہوگا، اور وہ اعمال والے پردے اڑنے لگیں گے ہوا کے اندر۔ اس لیے کہ اللہ کے کلمے کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔
صرف اللہ کا کلمہ ہی وزنی ہے، ایمان کے مقابلے میں اور کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلا تول تو ایمان اور کفر کا ہوگا، اس میں ہر ایمان والے کا ایمان مضبوط ہوگا، چاہے اس کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا ایمان۔ اس کے بعد جب کافر لوگ الگ ہو گئے تو ان کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے اور اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن کو قائم ہی نہیں کریں گے، ان کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائیں گے۔ اس لیے کفر کی کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے سیدھا وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ پھر مومنین بچیں گے۔ اب دوسری مرتبہ ان کا تول شروع ہو جائے گا، اب تولا جائے گا اعمال کو۔ اب پھر اس میں نماز ہے، سب سے پہلے اگر اعمال میں کوئی تولا جائے عبادات کے اندر تو نماز کو تولا جائے گا، اگر اخلاقیات میں ہے تو اس کے حسن اخلاق کو تولا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے حسن اخلاق قیامت کے دن اس کے برابر اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے حسن اخلاق کے اندر بہت زیادہ وزن ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو سب سے پہلے تولا جائے گا تو اس کی حیثیت الگ ہوگی، اس حیثیت کے اعتبار سے اس کو پہلے تولا جائے گا۔ عبادات کی حیثیت سے نماز کو پہلے تولا جائے گا، اس طرح سے اب اعمال کا تول شروع ہو جائے گا۔ اب اعمال میں کیا تولا جائے گا؟ تو روایتوں کے اندر تین چیزیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے کہ خود وہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، جو آدمی عمل کرنے والا ہے اسی کو تولا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ کافر جو ہے بہت ہٹا ترنگا مضبوط ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک، پیلو کی مسواک لینے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے۔ حضرت کی پنڈلیاں بہت چھوٹی تھی، ہلکی تھی، اوپر چڑھنے کے بعد ہوا کے سبب سے وہ لڑکھڑانے لگے۔ صحابہ نے نیچے سے جب ان کی پنڈلی کو دیکھا تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا کہ ان کی پنڈلیاں چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی کہ درخت پر چڑھنے کے بعد ہوا کے سبب ہل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کی پنڈلی کو اور اس کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر آپ ہنس رہے ہو؟ خدا کی قسم قیامت کے دن یہ پنڈلیاں جو ہلکی نظر آ رہی ہے وزن میں بہت بھاری ہوگی۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعمال تھے اس کے طرف اشارہ تھا کہ یہ مضبوط عمل والے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو ہی تولا جائے گا۔ بعض لوگوں نے بعض حدیثوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے جو نام اعمال ہے، یعنی وہ کاغذات جس کے اوپر عمل لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تولیں گے۔ جیسا کہ ابھی حدیث بطاقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک طرف 99 دفتر ہوں گے، اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے طرف لا الہ الا اللہ والی پرزہ اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو اعمال نامے جو ہوتے ہیں اس کو تولا جائے گا۔ اور بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے عمل ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے، نفس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے۔ اور روایتوں کے اندر یہ باتیں آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا تول فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ تملأ نصف المیزان، بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ آدھا میزان اس سے بھر جاتا ہے۔ آدھا میزان کا مطلب ترازو کے جو پلے ہوتے ہیں اس کو میزان، وہ جو پلڑا ہوتا ہے وہ آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو مکمل پلڑا بھر جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زمین اور آسمان کی جو خالی جگہ ہے یہ سب کے سب ثواب کے ذریعے سے بھر جاتی ہے۔ تو گویا یہ جو اعمال ہے ان اعمال ہی کو تولا جائے گا۔
ان حدیثوں کے ذریعے سے بات معلوم ہوئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قیامت کے دن تولنے والے ہیں. اب تولنے کے لیے کیا ہوگی، ترازو کیسی ہوگی، کیا ہوگی؟ فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو قائم کی جائیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے، وہ بھی انصاف کی ترازوئے ہوں گے، اس سے بندے کے اعمال کو ناپا جائے گا. جس بندے نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے اس کا تول ہوگا اور وہ اس کے سامنے لایا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جو آدمی ذرے کے برابر، ذرہ کہتے ہیں آپ کے چھت کو سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ سے روشنی اندر آتی ہے دھوپ کے وقت. آپ زمین کے اوپر جب ہاتھ مارو گے تو اس دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ کو ذرات دکھیں گے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. کوئی آدمی اتنا سا بھی عمل کرتا ہے اچھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دکھلائیں گے، وہ دیکھے گا اپنے اس عمل کو. اور کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھلائیں گے، وہ دیکھیں گا اپنے اس عمل کو بھی. تو قیامت کے دن ترازوؤں کو قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. ترازو کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 2 پلے ہوں گے، اس کے ڈنڈی ہوگی. دیکھیں اب اس کی کیفیت کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین اور آسمان اور اس کی ساتھ جتنے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ ترازو کا پلڑا اس کو سنبھالے گا. اتنا بڑا ترازو اللہ قائم کریں گے، اتنا بڑا ترازو قائم کریں گے. اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کریں گے، یا پھر ایک ہی ترازو ہوگا، اس میں سب لوگوں کے سب اعمالوں کو بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تول دیں گے. اتنا بڑا ترازو ہوگا. لیکن وزن ہونا حق ہے. والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن کا ہونا، روز محشر وزن کا ہونا یہ حق ہے. وزن کیا جائے گا اعمال کا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. ترازو کون کس کے تابع ہوگی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے نگہبان ہوں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ترازو کے ذمہ دار ہوں گے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ترازو کے ذمہ دار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور ملک الموت اس کے نگران ہوں گے. پھر اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وزن عمل کو بیان کر رہے. یاد رکھیے جو نیک بندہ ہوگا اس کے عمل دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو برا آدمی ہوگا اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اب اتنا تو سمجھ میں آیا، ایمان اور کفر کا ترازو اور اس کی تول ہو گئی. اب اعمال کو تولا جا رہا ہے تو وہ صرف مومنین ہوں گے. اب مومنین کے اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر اچھے عمل جس کے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ کے اندر اس کے نام اعمال ملیں گے، سرٹیفکیٹ ملے گا. اور بائیں ہاتھ کے اندر وہ آدمی کے جس کے نام اعمال خراب ہوں گے اس کے ہاتھ میں ملے گا. اب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کئی دنوں تک وہ جہنم میں رہے گا. جب سارے گناہوں کی سزا وہ بھگتے گا اس کے بعد جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو نکالیں گے، اور پھر جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. بار کے اس مقام پر محشر کے دن جو ہولناک منظر ہوگا اس میں ایک چیز بھی ہونے والی ہے، ترازو. اور اسی ترازو کے سبب ہی ہم جو ہے وہاں خوش بھی ہوں گے اور ناخوش بھی ہوں گے، اور اسی کے سبب سے جنت ہمارا مقدر بنے گی یا پھر جہنم ہمارا مقدر بنے گی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا اعمال کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش عیش زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کے معنی آتے ہیں ماں کے، اور یہاں جو ہے ٹھکانے کو مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ بچہ بھی جب پریشان ہوتا ہے تو ماں کے پاس جا کر ٹھکانہ لیتا ہے.
اس لیے برے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگی، اس کو ماں سے تشبیہ دی گئی ہو. گویا یہاں فرما رہے فَأُمُّهُ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، حاویہ. اللہ فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے بھی ہو کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ تو یہ تو بات ہے کہ حاویہ کو نہیں جانتے ہم جنت کو. اللہ فرماتے کہ ہم بتا دیتے مختصر سی کیفیت، اس کے علاوہ زبردست کیفیت قرآن کی مختلف آیتوں میں ہم نے بیان کی ہے، رسول کے زبانی احادیث میں بیان کی ہے. اور جب تم قیامت میں جہنم میں جاؤں گے تو وہاں تو آنکھوں دیکھے دیکھ لیں گے. اللہ فرماتے وما ادراک ما ہی، جانتے بھی ہو ماہیہ کیا ہے، جانتے بھی ہو حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ. اور دہکتی ہوئی آگ کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا کی جو یہ آگ ہے اگر اس کا اور اس کا مقابلہ کیا جائے تو وہ اپنے حرارت میں 70% اس دنیا کے آگ سے بڑی ہوئی ہے. دنیا کی ایک آگ کا چنگارا سارے گھر کو جلا سکتا ہے، بلکہ کیا دنیا کو بھی جلا سکتا ہے جو وہ بھڑک جائے گا. تو اس سے 70 گنا حرارت کے اندر وہ آگ بڑی ہوئی ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 100 سال تک یا 1000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کے بعد اور دھوکا گیا تو وہ بالکل کالی ہو گئی. اس حالت میں کہ اب اتنی سخت ہوئی ہے وہ کہ آدمی اس حرارت کے سبب اپنے آپ تاب نہیں لا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے پناہ مانگنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے کہ بندوں کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے نار حامیہ، یہ حاویہ جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس آگ سے حفاظت فرمائے اور قیامت کے اس ہولناک منظر سے بھی اللہ ہمیں مامون و محفوظ فرما لے. اور آخر میں روز محشر جو ہولناکیہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ فرماتے القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑا دینے والی. مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، جانتے بھی ہو کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کھڑکھڑا دینے والی جس دن ہوگی، قائم ہوگی، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون اور روئی کی طرح ہوں گے. یعنی وہ بھی اسی طرح سے جیسے کہ روئی ہوا کے اندر اڑتی ہے ایسے ہی یہ بھی منتشر ہو کر ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے. جو مضبوطی ہے ان کی مکمل ختم ہو جائے گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس شخص کے اعمال کا پلہ وزنی ہوگا وہ خوش عیش زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے بھی ہو کیا ہے یہ حاویہ؟ نار حامیہ، دہکتی آگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور ہم نے جو کچھ یہاں آج سنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے یہ سنا ہے کہ ناشکری بری چیز ہے، اللہ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے سنا ہے کہ مال اور دھن دولت کی لالچ اور حرص بری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرص ہمارے دل سے نکال دے. ہم نے سنا ہے کہ مالک حقیقی سے غفلت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالک حقیقی کا ایک مکمل دھیان توجہ ہر وقت نصیب فرمائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہولناک مناظر میں، چاہے پھر وہ قیامت کا ہولناک منظر ہو، چاہے پھر روز محشر کا ہولناک منظر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مامون و محفوظ فرمائے اور اس دن ہماری مکمل حفاظت فرما کر ہم تمام کو جنت میں دخول اولین نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں حسن اخلاق سے اے اللہ مزین فرما. اے اللہ رذائل سے ہمیں مکمل پاک فرما، ہمارے قلوب کو اپنے معرفت سے منور فرما. اے اللہ جو کچھ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اے اللہ اس کے تفسیر کو سنا، اے اللہ جن جن باتوں کو سنا ہمارے اندر ان حسن خوبی کو پیدا فرما اور رذائل کو ہم سے دور فرما. اور اے اللہ قیامت کے ہولناکی اور روز محشر کے ہولناکیوں سے ہماری مکمل حفاظت فرما کر اے اللہ ہم سب کو دخول اولین نصیب فرما جنت میں. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.